رات دیوانی قسط نمبر 38 تانیہ طاہر ناول۔ وہ گھر لوٹ آئے تھے۔ ابھی تک بلال کے پکڑے جانے کی خبر بڑوں میں نہیں پھیلی تھی۔ وہ گھر آئی تو امی کے پاس بیٹھ گئی۔ آپ کو پتہ ہے دارا نے بلال بھائی پر FIR کٹوا دی، 1 ہفتے کی ریمانڈ کی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ارتاش بھیا اور فائق بھیا لے کر آئے ہیں انہیں، وہ بھی پیٹنے کی وجہ سے ان کی حالت ایسی تھی کہ وہ گھر نہیں لائے۔ میں نے کتنا کہا تھا کہ اس بات کو بھول جائیں، چھوڑ دیں، مگر انہوں نے ایک نہ مانی اور اپنی منمانی کر لی۔ ابا جی، یا کسی اور کو گھر میں پتہ لگے گا تو ان لوگوں کو کتنا دکھ ہوگا۔ اور سب سے اہم بات، شہروز بھیا نے بہت ڈانٹا ہے نشرہ بھابی کو، اسی وجہ سے۔ وہ سب کچھ امی کو بتا گئی، جو حیران ہی رہ گئی، سر تھام لیا۔ بچپن سے ایسا ہی ہے، جس بات کا سوچ لے کر کے ہی دم لیتا ہے۔ اب دیکھو ذرا، احساس ہی نہیں کوئی کہ بہن کا اور اس کا خود کا سسرال ہے، مگر نہیں، مار کر سکون نہیں ملا تھا اس لڑکے کو۔ بیٹا ذرا فون ملا دینا، نشرہ پریشان ہوگی۔ وہ بولی تو بھارے نے اپنے فون سے ہی کال ملا دی۔ نشرہ اور امی باتیں کرنے لگی تو وہ اٹھ کر باہر آ گئی۔ بھابی جی کافی پئیں گی یا چائے؟ صفدر کچن میں تھا، بولا۔ کچھ نہیں صفدر، اس وقت کسی چیز کا دل نہیں کر رہا، وہ بولی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ صفدر نے سر ہلا دیا۔ وہ کوئی شو دیکھ رہا تھا۔ اپنے لیے چائے کا کپ لا کر وہ خود نیچے بیٹھ گیا اور بھارے بھی اس کے ساتھ شو دیکھنے لگی۔ اسے در حقیقت دارا کا انتظار تھا۔ تقریباً 25 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس کی گاڑی گارڈ کی گاڑی کے ساتھ اندر داخل ہوئی اور وہ بھی اندر آ گیا۔ بلیک جیکٹ، بلیک جینز اور بلیک ہائی نیک میں وہ آفیسر تو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا، البتہ بہت خوبصورت اور ہینڈسم ضرور لگ رہا تھا۔ اوپر سے ٹیشو سے ناک صاف کرتا اندر آیا۔ بھاری اسی کی جانب دیکھنے لگی۔ السلام علیکم دارا بھائی، صفدر نے جھٹ سوال کیا۔ سلام کیا۔ دارا نے بھارے کو دیکھ لیا تھا، وہ اپنے گر شال لپیٹے سکڑی سمیٹی سی بیٹھی تھی، مگر نہ ہی اس نے سلام کیا اور نہ ہی دوسری کوئی جواب، حالانکہ وہ دونوں پورے 2 دن بعد ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کل تو ویسے بھی بھارے اپنے گھر ٹھہری تھی اور پرسوں اس کے آنے سے پہلے ہی سو گئی تھی۔ وہ ایسے ہی بیٹھی رہی۔ وعلیکم السلام، یار کافی دو مجھے، جلدی، صفدر سے بولا اور ٹیشو ٹیبل پر رکھ کر وہ بھارے کے ساتھ کچھ فاصلے پر صوفے پر بیٹھ گیا۔ صفدر کچن میں چلا گیا، جبکہ دارا نے اپنا سر صوفے کی پشت پر ڈال دیا۔ اسے کل حرارت محسوس ہوئی تھی اور آج صبح بخار چڑھ گیا، اور سردی سے زکام شروع ہوا تو ہلکی ہلکی کھانسی بھی ہونے لگی تھی۔ گارڈ اندر آیا اور اس کے آگے دوائی رکھ دی۔ دارا نے وہ میڈیسن دیکھی، ایسا لگ رہا تھا وہ وہاں اکیلا ہے، وہاں کوئی اور نہیں۔ بارے اتنا ہی خاموش بیٹھی تھی۔ گارڈ اسے دوائی کے بارے میں بتانے لگا اور وہ سر ہلا کر پھر سے سر ڈال گیا صوفے پر۔ بخار سے چہرہ بھی تپ رہا تھا، بھارے کو محسوس ہوا، اور باہر سردی میں رہنے کی وجہ سے چہرہ لال بھی ہونے لگا۔ صفدر نے اس کو کافی کا کپ دیا اور وہ ایک گھونٹ بھر گیا۔ اس سے زیادہ اچھی چیز اور کچھ نہیں لگتی اس دنیا میں۔ صفدر ذرا تم باہر جاؤ گے؟ پورے 10 منٹ بعد بھارے بولی۔ تو صفدر سر ہلا کر چلا گیا۔ دارا ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے کافی پینے لگا، بولا کچھ نہیں۔ وہ اس سے پہلے کچھ بولتی کہ امی باہر آ گئی، تبھی چپ ہو گئی۔ دارا یہ کیا حرکت تھی؟ امی نے غصے سے پوچھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ ناسمجھی سے بولا، بار بار ٹیشو سے ناک صاف کر رہا تھا۔ تم چاہتے بھی ہو تمہاری بہن کا گھر بسے یا نہیں؟ وہ غصے سے پوچھ رہی تھی۔ امی ہوا کیا ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ تم نے بلال کو حوالات میں بند کرا کر مار لگوائی ہے، وہ بولی تو دارا بنا انکار کیے سر ہلا گیا۔ جی ایسا ہی ہے، وہ اسی قابل تھا۔ دارا ہوش کے ناخن لو، وہ تمہارا بھی سسرال ہے اور تمہاری بہن کا بھی، کیا سوچیں گے تمہارے بارے میں سب؟
یہی کہ غیرت مند آدمی ہوں، وہ بولا، جبکہ امی نفی میں سر ہلانے لگی۔ شہروز نے تمہاری بہن کو خوب سنائی ہے، اب تمہاری وجہ سے وہ رو رہی ہے، وہ اب دیکھ لو اس کو خود ہی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ شہروز بھیا کی اپنی مرضی سے ٹھیک ہو گئے، اپنی مرضی سے الٹے؟ واٹ نان سینس! تارا مجھے غصہ نہ دلاؤ، امی بھڑک کر بولی۔ تمہارا حق بنتا ہے کہ تم ان رشتوں کی نزاکت کو سمجھو اور خود بھی سکون سے رہو اور دوسروں کو بھی رہنے دو۔ کتنی شرمندگی ہوئی ہے تمہاری بیوی کو تمہاری وجہ سے، تمہاری بہن کو، تمہارے بہنوئی۔ ابھی مسئلہ پتہ کیا ہے یہاں سب کو ایک بار پتہ ہے، اور وہ یہ کہ دارا سب کچھ غلط کرتا ہے اور دارا ہی ہر چیز کا قصوروار ہے۔ دارا اپنی بہن کا گھر نہیں بسنے دینا چاہتا اور نہ ہی دارا اپنا بسائے گا۔ آپ نے ہمیشہ مجھے ان لوگوں کے آگے ایسے بچھا کر رکھا ہے جیسے میں قالین ہوں، اور مجھ پر سے چڑھ کر وہ لوگ جائیں گے تو ہی عزت کی جگہ ملے گی انہیں۔ اپنی بہن کا گھر بسانے کے لیے کیا کیا جتن کیے میں نے، اب آپ اور میری بہن مجھے یہ کہیں گے کہ میں اپنی بہن کا گھر نہیں بسنے دینا چاہتا۔ حیرانگی ہے مجھے آپ لوگوں پر، مگر ایک بات طے ہے امی، یہ لڑکی میری عزت ہے، میرے بچے کی ماں ہے، اور میری غیرت، اور میرا خون گوارا نہیں کرتا کہ اسے کوئی چھوئے، اس کے ساتھ زبردستی کرے، اسے ٹارچر کرے تو میں ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کر بیٹھ جاؤں، نہ مردوں کی طرح۔ جب اپنی بہن کے لیے میں نے خاندان سے دشمنی مول لے رکھی تھی تو اپنی بیوی کے لیے آپ سوچ سکتی ہیں شاید کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں، اور پرابلم تو وہی ہے، آپ کو نشراپی نظر آ رہی ہیں، دھارا نہیں۔ وہ کافی کا کپ ٹیبل پہ پٹک کر بھڑک کر کہتا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ بھارے اور امی وہیں خاموش بیٹھی تھی۔ یہ تو سچ تھا، اس نے جو بھی کیا صرف بھارے کے لیے کیا تھا۔ بھارے کو شرمندگی ہوئی جو وہ اسے لڑنا چاہ رہی تھی، مگر وہ معاملات کو ڈھیلا بھی تو چھوڑ سکتا تھا۔ لیکن وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، شہروز بھیا اس وجہ سے دوبارہ بدل جائیں، یہ کیسی بات ہوئی؟ بھارے کو واقعی شرمندگی ہو رہی تھی۔ میرے خیال سے بیمار ہے، امی بھی شرمندہ تھی۔ جی، بھارے ہلکی آواز میں بولی۔ دارا، امی اٹھی اور کمرے میں آ گئی۔ بھارے نے بھی اٹھنے کی زحمت کی اور وہ بھی پیچھے پیچھے آئی۔ وہ بیڈ پہ الٹا لیٹا تھا، جوتے ڈالے ہوئے تھے، جبکہ سب چیزیں اب بھی ویسی ہی پہنی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے میرا بچہ؟ جائیں آپ یہاں سے، وہ ناراضگی سے منہ موڑ گیا۔ بالکل چھوٹا سا بچہ لگ رہا تھا جو اپنی ماں سے خفا ہو گیا تھا کیونکہ اس کی ماں اس کی بہن کا زیادہ خیال رکھ رہی تھی۔ اچھا میرا بیٹا، ایسے ناراض نہ ہو، اف، اتنا تیز بخار ہو رہا ہے، سیدھے تو ہو جاؤ۔ امی اس کو سیدھا کرنے لگی۔ دارا سیدھا ہوا اور جوتے اتارنے لگا۔ تم ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے؟ امی اس کی پیشانی چھو کر بولی۔ گیا تھا، وہ بولا اور پھر سے لیٹ گیا۔ پھر کیا کہتا ہے؟ امی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی پیار سے۔ کہتا ہے دارا سکندر، مرنے والے ہو، اپنے بہنوئی کے آگے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لو، وہ چڑھ کر بولا۔ دارا، امی نے اس کے گال پہ تھپڑ لگا دیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ تمہیں میری بھی زندگی لگا دے، وہ بولی۔ دارا نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امی میں اپنی کسی بھی بات پہ شرمندہ نہیں ہوں، اور اگر شہروز بھائی اس بات پہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو یہ ان کے دل کا کھوٹ ہے۔ میں تو نہیں اپنی بیوی کے ساتھ برا رویہ رکھ رہا، اس بات پہ کہ نشرا آپی کے ساتھ وہ ٹھیک نہیں۔ یہ سب بکواس ہے، وہ چڑھ کر بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہمیشہ کی طرح تم جیت گئے، میں ہار گئی۔ جو تم نے کیا ٹھیک کیا، اب تم آنکھیں بند کر لو، تھوڑی دیر سو جاؤ۔ کیسے بخار چڑھا ہوا ہے؟ بھارے بیٹا ٹھنڈے پانی کی بٹیاں لانا،
وہ فکر مندی سے بولی۔ دارا نے آنکھیں بند کر لی۔ بارہ سر ہلا کر باہر چلی گئی۔ اس کے لیے ایک باؤل میں پانی اور پٹیاں لے آئی جو امی اس کی پیشانی پہ کافی دیر تک خود رکھتی رہی۔ وہ امی کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہی سو گیا تھا۔ دیکھو کیسے میں نے اپنے بیٹے کو بنا کچھ سوچے سمجھے ڈانٹا ہے، وہ بولی۔ شرمندہ الگ ہوئی تھی۔ دارا آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، شرمندگی تو مجھے بھی بہت ہو رہی ہے، انہوں نے کہا۔ انہوں نے جو بھی کیا تو میرے لیے تھا، لیکن بیٹا پھر بھی رشتوں میں اتنا اٹک پٹک نہیں ہوتی، مگر یہ لڑکا سمجھے تو بات ہے، وہ بولی اور ہیٹر چلانے لگی۔ جب بیمار ہو جاتا تھا تو اور ضدی اور چڑچڑا ہو جاتا ہے، کچھ کہہ دے تو درگزر کر دینا۔ بیٹا میں ذرا دم والا پانی لے آتی ہوں، وہ کہہ کے جانے لگی۔ دوبارہ ان کی جانب دیکھنے لگی۔ کیا وہ سچ؟ کیا وہ شخص اس سے بھی اتنا پیار کر سکتا ہے؟ جبکہ وہ یہ سوچنا بھول گئی تھی کہ اگر پیار نہ ہوتا تو اتنا سب کچھ کرتا ہی کیوں؟ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ اٹھا تھا تو بخار تو بہتر تھا، مگر فلو سے دماغ ہل رہا تھا۔ اس نے دماغ کے بل ڈال کے ارد گرد دیکھا، اس لڑکی کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ نائب اس کے پاس آئی تھی۔ بھوک لگنے کو تھی تو اس نے آواز لگائی، امی۔ بارہ واش روم سے باہر آئی اور ایک دم اس کی طرف دیکھا۔ کیوں چلا رہے ہیں؟ کچھ چاہیے آپ کو؟ بتائیں مجھے۔ جاؤ یہاں سے، امی کو بھیجو، وہ اکھڑ کر بولا۔ آپ کے نخرے لڑکیوں سے بھی زیادہ ہیں دارا، اپنی غلطی تو مانتے نہیں ہیں۔ فضول نہ بولو، وہ جھڑک گیا۔ میں نہیں بول رہی، آپ بتائیں کیا چاہیے؟ وہ گہرا سانس بھرتی خود ہی بات ختم کر کے بولی۔ پیار چاہیے، بتاؤ کرو گی؟ وہ ایک دم بولا۔ بارہ کچھ سمجھ نہیں پائی کیا جواب دے۔ نہیں کر سکتی تو جاؤ یہاں سے۔ وہ ناک صاف کرتا ٹیشو اس پر پھینک کر بولا، آئی کتنے گندے ہیں آپ چاہ کیا رہے ہیں؟ مجھے بھی زکام لگے، وہ ٹیشو ڈسٹ بین میں ڈالتی بولی۔ امی، وہ اسے گھوٹتے ہوئے پھر سے چیخا، آپ کو ایک چھوٹے بچے ہیں جو یہ حرکتیں کرتے ہیں؟ امی امی، وہ اس کی نقل اتارتی بولی۔ دارا نے منہ ہی موڑ لیا۔ تبھی امی کمرے کا دروازہ بجا کے داخل ہوئی۔ دارا ماتھے پہ بل ڈالے انہیں دیکھنے لگا۔ اب دروازہ کیوں بجا کر آئی ہیں؟ بارہ فوراً بیڈ سے اٹھ گئی۔ اسے اچھا نہیں لگا ایسے ان کے سامنے بیٹھنا۔ جوان بیٹے کے کمرے میں مائیں ایسے ہی آتی ہیں، اور بیٹا بھی ذرا سر پھیرا ہو۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر پیار سے بولی اور اسے یکنی دی جو دارا نے پکڑ لی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو غصہ کیے جا رہے تھے۔ اس نے یاد دلایا، ماں کے ساتھ تو بارہ کو بھی بھول جاتا تھا، مگر بارہ کو کبھی جلن نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ بھی تو ابا جی کے ساتھ یوں ہی تھی، اور ماں کا پیار تو ویسے بھی اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ تبھی دارا اور اس کی ماں کا لاڈ پیار اچھا لگتا تھا اسے۔ وہ تو مجھے تم پر آتا ہی ہے جب تمہاری حرکتیں ایسی ہوں گی۔ فکر ہو رہی ہے بیٹا، نشہ کی اب تم ہی خود کوئی حل سوچو۔ ارے کچھ نہیں ہوگا امی، غصہ کر کے گئی ہے، واپس آئیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، اور ویسے بھی اس بلال کی کمر پر ہی پڑے ہیں، منہ صحیح ہے اس کا، مجھے احساس تھا اس کی شادی ہے۔ کوئی حال نہیں دارا، امی پیٹ سے گھورنے لگی، جبکہ وہ یکنی پیتے ہوئے ہنس دیا۔ بارہ دور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ آج اتنا پوسیسیو ہو رہا تھا صرف بلال کے چھونے پر۔ اگر اسے ماضی کا ایک بھی ورق معلوم ہو جاتا تو اس پر بے ساختہ کپکپی سی چڑھی تھی۔ جب ماضی کو سوچتی تھی خود میں ہمتوں کو ٹوٹتا ہوا محسوس کرتی تھی۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ باہر نکل گئی۔ اس نے سوچا کچھ بنا لے۔ بھیگی آنکھوں کو صاف کر کے وہ کچن میں آ گئی۔ اب وہ سنجیدگی سے دارا کے لیے سیکھنا چاہتی تھی
تبھی وہ یوٹیوب سے کچھ سلائڈس کی غذا دیکھ کر بنانے کی کوشش کرنے لگی۔ تب تک امی اندر نہیں تھی۔ اسے روٹیاں بھی ٹھیک سے بنانی نہیں آتی تھیں۔ تبھی صفدر سے کہہ کر باہر سے منگوا لی۔ اب معلوم نہیں وہ کھاتا ہے یا نہیں۔ صفدر، تمہارے بھائی باہر کی روٹی کھا لیتے ہیں؟ وہ معلوم کرنے لگی۔ نہیں جی، دارا بھائی کے تو نخرے ہی الگ ہیں۔ جب ہم نہاری پائے کھاتے تھے مزے سے نان سے، تو نواب گھر کی پتلی پتلی روٹیوں سے کھاتے تھے۔ ایسا غصہ آتا تھا امی کو۔ امی ان کی وجہ سے بناتی تھی۔ وہ بولا تو باہر اس کے چہرے کے ایکسپریشن پہ ہنس دی۔ چلو میں کوشش کرتی ہوں۔ وہ اندر گئی۔ بھابھی جی، مجھے آتی ہیں بنانی، اب محنت نہ کریں، میں بنا دیتا ہوں، صفدر نے آفر کی۔ تمہیں بنانی آتی ہے؟ بارہ حیرت سے بولی۔ ایسی ویسی؟ صفدر نے چٹکی بجائی اور وہ دونوں کچن میں آ گئے۔ صفدر واقعی بہت پیاری روٹیاں بنا رہا تھا۔ یہ دارا بھائی کی وجہ سے ہی سیکھی تھی۔ وہ بولا تو بارہ ہنس دی، اور اس نے بھی ایک بنائی، مگر پہلی بار بنا رہی تھی۔ وہ کوئی نقشہ ہی بنا تھا۔ وہ دونوں کھانے سے فارغ ہو گئے۔ بارہ نے ان دونوں ماں بیٹے کے پیار میں مداخلت کر دی۔ وہ امی کی گود میں سر رکھ کے لیٹا تھا۔ بارہ مسکرا دی۔ وہ جو غصہ صبح چڑھا تھا وہ سارا ہوا ہو گیا تھا۔ کھانا بن گیا، امی آ جائیں، اس نے کہا۔ ہاں چلو کھانا کھاتے ہیں، یہیں لے آؤ، وہ بارہ سے کلس سے بولا۔ بارہ نے امی کی طرف دیکھا۔ دارا، امی نے گھورا۔ اٹھو، بس ہمت کرو، انہوں نے کہا اور خود باہر آ گئی۔ بارہ بھی چلی گئی۔ ذرا جو اس لڑکی کو میری پرواہ بھی ہو، وہ چڑ کر سوچتا خود بھی باہر آ گیا۔ اسے حیرانگی ہوئی کہ بارہ بھی کوئی سالن اتنا اچھا بنا سکتی ہے۔ وہ چپ چاپ کھاتا رہا، جبکہ بارہ کا دل کچھ دکھ سا گیا۔ اسے اچھا لگتا اگر دارا تعریف کرتا۔ اس نے آرام سے کھانا کھایا اور پھر دوبارہ روم میں چلا گیا۔ بارہ نے باہر کا کام سمیٹا۔ اندر آئی تو امی اٹھ رہی تھیں۔ آرام سے سو جاؤ اور میری بہو کو تنگ مت کرنا۔ وہ کیسے کام کرتی پھر رہی ہے، اس کا بھی خیال کرو، وہ تمہاری ہی امانت لیے ہوئی ہے۔ وہ بولی تو دارا سر تھام گیا۔ امی کسی ایک دن تو مکمل مجھے پیار کر لیا کریں۔ آپ تو اہل خانہ کو ایک ساتھ پیار کرتی ہیں۔ بس اب چلو جلو نہ، وہ ہنس کر کہتی بارہ کو پیار کرتی باہر آ گئی، جبکہ دارا بارہ کو دیکھنے لگا۔ کچھ تھکاوٹ تھی اس کے چہرے پر۔ وہ صوفے پہ بیٹھ گئی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنا کام نہیں کیا جتنا آپ کے لیے کرتی ہوں، وہ ترخ کر بولی۔ اب میں کچھ کہوں گا تو کہو گی میرے ابا جی، میرے ابا جی۔ وہ سر جھٹک کر LCD کا ریموٹ ڈھونڈنے لگا۔ آپ کی دشمنی کیا ہے میرے گھر والوں سے؟ وہ اٹھ کر اس کے پاس آنے لگی۔ کوئی ایک ہو تو بتاؤ، وہ بولا، اور بارہ نے اسے ریموٹ اٹھا کر دیا جو آنکھوں کے سامنے ہونے کے باوجود وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ بارہ اس کے نزدیک بیٹھ گئی۔ دارا LCD دیکھتا یا اسے؟ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دارا کو وہ اپنے سامنے بے حد پیاری لگی تھی بیٹھی ہوئی۔ کچھ بھی ہے دارا، مگر ایسے اچھی بات نہیں۔ آپ اتنا جذباتی کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ اگنور بھی تو کر سکتے تھے، وہ آرام سے پوچھ رہی تھی۔ جو بات اگنور کرنے کی ہوتی ہے میں کر دیتا ہوں، اور جو نہیں ہے سو نہیں ہے، وہ اس کے ریشمی بال چھوتا بولا۔ اگر کبھی کسی اور نے بھی مجھے چھوا ہو، وہ آہستگی سے جیسے جانا چاہتی تھی بولی۔ دارا نے اس کی جانب دیکھا اور ایک دم اس کے دونوں بازو سختی سے پکڑے۔ ہاتھ دھڑ سے جدا کر دوں گا، مجھے تپانے والی باتیں نہ کرو۔ پورے 2 دن بعد مجھ سے بولنے کی زحمت کر رہی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ مجھ سے بائیکاٹ کرتے وقت
وہ غصے سے بولا۔ وارے نے اس کے گلے میں بازو ڈال لیے اور جیسے وہ گزشتہ راز کو چھپاتے چھپاتے تھک گئی ہو، اس طرح اپنا سر اس کے سینے پر رکھ لیا۔ دارا ٹھیک سے غصہ بھی نہ ہو سکا۔ مجھے آپ کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے، وہ بولی۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ اس نے اپنا آپ دارا کے لیے بالکل ٹھیک نہیں لگا۔ یہ ناانصافی تھی جو دارا کے ساتھ ہوئی تھی، جس سے وہ انجان تھا۔ خیریت ہے؟ وہ اس کے اس موڈ کا شاید عادی نہیں تھا۔ اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے بولا۔ آپ ہر رشتے سے بے حد محبت کرتے ہیں، بے لوث محبت کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ کچھ نہیں چھپاتے۔ آنسو اس کے گال پہ لٹک آیا، جسے دارا نے نرمی سے چن لیا۔ اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ نہیں، کوئی بھی نہیں، بس سوچ رہی ہوں کہ آپ اور میں… ایک بات بتائیں دارا، آپ مجھے کم محبت کرنے لگیں گے؟ وہ ایک دم سیدھی ہوتی آنسو صاف کرتی بولی۔ دارا نے آئی برو اچکا لی۔ یہ کافی نان سینس سوال ہے۔ وہ شانے اچکا گیا۔ نہیں، کوئی دن کوئی ٹائم تو بتائے نا۔ وہ ضد کرنے لگی۔ دارا کو ہنسی آ گئی۔ کیا اس میں میرے پاس سوچنے کے لیے آپشن ہے؟ وہ سوچتے ہوئے بولا۔ اوکے چلیں، آپ کے پاس 3 منٹ ہیں، آپ سوچ کر بتائیں۔ تم مجھ سے کم محبت کرو گی؟ پہلے یہ بتاؤ۔